السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام معزز ذمہ داران حضرات، علماء کرام، آج کے اس دن الحمدللہ دین کا جذبہ لے کر انشاءاللہ اپنی خود کی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، مجھے آپ کے سامنے انشاءاللہ انسانی زندگی پر ماحول کا اثر کیا ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں مجھے بیان کرنی۔ باہر گرمی ہے اور اندر ٹھنڈی ہے، اتنی زیادہ ٹھنڈی ہے کچھ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں چہرے ماشاءاللہ نیند سے شرابور ہے۔ اس لیے اگر ایسی ٹھنڈی جس سے نیند آ رہی ہو، وہ ٹھنڈی سے وہ گرمی بہتر ہے جس میں آدمی چاق و چوبند ہو کر اچھی طریقے سے قرآن اور حدیث کو سنے۔ اس لیے اگر اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کو بند کر دیجئے گا، آرام سے تھوڑی دیر قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ انشاءاللہ قرآن و حدیث میں سوئیں گے نہیں، آپ غور سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، انسان کی زندگی پر ماحول کا اثر، یقین مان کے چلیے ایک انسان کی زندگی پر جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے ان چیزوں میں بہت زیادہ اثر ماحول کا ہوتا ہے۔ ہمارے اطراف کا جو ماحول ہے ہم اسی طریقے سے بنتے ہیں۔ اگر ماحول خراب ہے تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیجئے آپ اس بچے کو اچھا نہیں بنا سکتے۔ آپ ہمارے ہندوستان میں ایک گاؤں ہے، کل گھر 100 گھر ہیں، اس میں 100 میں 50 گھر ایسے ہیں جس میں UPSC IAS بچے کلیئر کر کر کلکٹر اور بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ 100 میں 50 گھر ایسے ہیں۔ UPSC کا ایگزام کراس کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر گاؤں کا ماحول ایسا ہے، اس ماحول میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ماحول سے اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے گاؤں کا جو ماحول ہوگا ان میں سے آپ ایک ہوں گے۔ اس کی زندہ مثال میں ایک دیتا ہوں۔ آپ کے گاؤں میں جو زبان بولی جاتی ہے، کتنے بھی بڑے لوگ ہوں ان کی زبان میں وہی اثر آپ دیکھیں گے، اور وہی آدمی اگر بنگلور میں رہتا ہے اس کی زبان پر آپ وہاں کا اثر آپ دیکھیں گے۔ آپ ہمارے اطراف کا جو ماحول بہت اہم ہے اور اس کا بڑا کردار میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہمارے آنے والی نسل کی زندگی میں۔ اسی چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ ہر جمعہ میں وہ آیت آپ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ آیت سورہ کہف کی ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اس معنی کو غور سے سنیں، آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رکھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رکھو، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ایسے لوگ جو رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صبح اور شام۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان کے بیچ میں رکھو۔ ہم جانتے ہیں الحمدللہ تفسیروں میں ایک بہت بڑی تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کا ایک جملہ نوٹ کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر ابن کثیر نے کیا کیا ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، اجلس مع الذین یذکرون اللہ۔ اے اللہ کے نبی یاد رکھو بھائی، نوجوان ساتھیوں، کن کے ساتھ اٹھنا ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کون ہمارے دوست ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے اطراف و اکناف کے لوگ کیسے رہیں، اللہ کا نام، اللہ کے نبی کو حکم دے کر ہمیں بتایا گیا ہے۔ تفسیر دیکھو،
اجلس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيُحَلِّلُونَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وَيُحَمِّدُونَهُ، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَيُكَبِّرُونَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بولتے ہیں۔ کن لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے؟ مجھے بولیے آپ۔ قرآن کی یہ آیت، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اطراف و اکناف کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا مجھے بتائیں۔ میں نے قرآن بھی پڑھی اور میں نے تفسیر بھی کی، بتائیے اب کیسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا؟ جی، جمعہ کا خطبہ نہیں ہے نا، مغرب کے بعد کا ایک درس ہے، نہیں ٹھیک ہے، اس کی حیثیت اتنی ہی ہے۔ کیسے لوگوں کے بیچ میں مجھے بیٹھنا ہے، آپ کو بیٹھنا ہے؟ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جی، قرآن کی یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ بولیں۔ اتنا سناٹا اچھا نہیں ہے، اتنی بھی سنجیدگی اچھی نہیں ہے۔ کیسے لوگ ہمارے اطراف ہونے چاہیے؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بارک اللہ فیکم، جن کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو، صبح و شام جو اللہ کا ذکر، آگے جو ابن کثیر کہتے ہیں بکرۃ وعشیہ من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں، سواء کانوا فقراء او اغنیاء اقویاء او ضعفاء، چاہے وہ مالدار ہوں یا غریب، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور، مگر دیکھنے کی چیز یہ ہے، دیکھو وہ نیک ہے کیا، دیکھو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے کیا، کہیں اس کی زبان گالیوں سے تو تر نہیں ہے۔ اگر آپ گالی دینے والے کے ساتھ رہیں گے، اللہ کی قسم بول رہا ہوں، اس کی گالی تمہاری زبان پہ آئے گی۔ اگر آپ غلط بولنے والے کے ساتھ رہیں گے، وہ غلطی تمہاری زبان پہ آئے گی، اور اگر ذکر کرنے والے کے ساتھ رہیں گے تو وہ ذکر بھی تمہاری زبان پہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو توحید دوست کی وجہ سے ملا ہے۔ چل وہاں جائیں گے، مولوی صاحب کا بیان ہے آج، اتنا جملہ انہیں تو نہیں بول سکتا نا، فلاں جگہ پہ مولوی صاحب کا بیان ہے، چلوا۔ کتنے لوگ چاہیے ایک بیان میں بیٹھے اور شرک بدعت چھوڑ دیے، قرآن و حدیث کے رستے پہ آ گئے، آئے نہیں آئے، ہو رہا نہیں ہو رہا یہ سب؟ کتنے لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ، نماز کے پابند نہیں تھے، نمازیوں کے ساتھ رہتے رہتے الحمدللہ خود نمازی بن گئے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ۔ دوسرا، الحمدللہ جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ دور جو ہے، اس زمانے میں ہم ایک نبی کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے سابق مقرر صاحب نے جو ہے ایک جملہ کہا تمہارے سامنے، اور جملہ جو ہے استقامت کے تعلق سے تھا جملہ۔ جی، ایک نبی کو، اور اس میں ایک جملہ انہوں نے پڑھا، بڑا اچھا جملہ ہے وہ، کہ ہم نبیوں کے قصے کیوں پڑھتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ نبیوں کے قصوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے انسان کو؟ کیا فائدہ ہوتا ہے نبی کا قصہ پڑھنے سے؟ بولے۔ اللہ کے نبیوں کے جو قصے ہیں نا، اسے پڑھنے سے ایک مسلمان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ابھی بولے مولوی صاحب، بول کر جا کر بیٹھے وہاں پر۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ نوجوان ساتھیوں، بہت بڑا جملہ ہے۔ آدمی دیکھ رہا ہے SIR ہو رہا ہے، ادھر 90 لاکھ کے نام حذف ہو گئے، ادھر 70 لاکھ کے نام حذف ہو گئے، ہمارا کیا ہوگا، ماحول کیا بنے گا، حالات کیا بنیں گے ہندوستان میں، ہمارا مستقبل کے کتنے سوالات ہیں۔ قرآن مجید ایک جملہ کہتا ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، نبیوں کے قصے اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ میں ثابت قدمی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ کیا آ جائے جی؟ حالات کیسے بھی بنے، حالات اچھے رہیں خراب رہیں، اگر نبی کا قصہ تمہارے دماغوں میں رہے گا تو آپ میں ثابت قدمی رہے گی، کبھی بھی نہ آپ، نہ آپ کی نسل، نہ آنے والی اولاد جو ہماری ہے، کبھی دین سے ہٹے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ بولو نا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر اس آنے والے فتنوں کے دور میں اگر مسلمان ڈٹ کے رہنا چاہتا ہے، ثابت قدم رہنا چاہتا ہے، اللہ نے کہا نبیوں کے قصے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کی بایوگرافی پڑھو۔ آپ نبیوں کے قصے میں ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، کتنے نبی آئے دنیا میں، کتنے پیغمبر آئے بھی دنیا میں؟ کچھ تو بولو۔ تیسرا سال ہے میرا یہاں، نہیں یہ تیسرے سال میں آیا ہوں یہاں الحمدللہ۔ 1 لاکھ
ضعیف روایت ہے، روایت ضعیف ہے، 1,24,000 نبیوں کی روایت ضعیف ہے۔ اس لیے ہم لوگ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہیں گے قریب قریب 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر آئے۔ رسول کتنے آئے؟ اس میں نبی تو بہت آئے، رسول کتنے آئے؟ رسول 300 کے قریب آئے۔ وہ 300 میں سب سے بڑے کون ہیں؟ کہا 5 نبی سب سے بڑے ہیں۔ 1,00,000 سے 300، 300 میں 5، اور یہ 5 کا تذکرہ بھی قرآن میں اللہ پاک نے کر دیا سورہ احزاب کے اندر، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایک نبی اس میں سے حضرت ابراہیم بھی ہیں علیہ السلام۔ ہمیں چاہیے کیسے کیسوں کے قصے پڑھتے ہیں ہم لوگ، کیسے کیسوں کے قصے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک ہیرو کے بارے میں پوچھو نا، ماشاءاللہ ہمارے نوجوان کو پوچھو، اس کی پوری جنم کنڈلی ہمارا نوجوان بولے گا۔ کیا کریز ہے ہمارے اندر، ناچنے والوں کا کیا کریز ہے ہمارے اندر، کتنی محبت ہے ہمارے اندر۔ معاف کیجئے گا، پولیس کی لاٹھیاں کھا کر ہم اس کا چہرہ دیکھنے جائیں گے۔ مکے کا امام بھی آ جائے گا، وہ کریز نہیں ہے نوجوان میں، جو کریز کسی ناچنے والے کا، کسی شرابی کا کریز آج نوجوان کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رول ماڈل صحابہ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علماء سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک چیز ان کی میرے موضوع سے متعلق ہے، ماحول کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ ایک باپ ہونے کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے باپ تھے۔ بیٹے بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی دعا کیے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی دعا کیے، بچے بڑے ہونے کے بعد بھی دعا کیے، وہ دعا الگ ہے، لیکن بچوں کو ایک اچھا ماحول دیے، اور یہ ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے، اچھا ماحول۔ اور ایک اور چیز میں بول دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کی جو چیزیں ہیں نا، ایک چیز ہے، اپنے ہر نیک کام میں اپنے بچوں کو ملا لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جو بھی نیک کام کرتے نا، اپنے بچوں کو بھی ملا لیتے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اکیلے بھی بنا سکتے، ساتھ میں اسماعیل کو بلا لیے، اللہ اکبر، بیٹے کو بھی ساتھ میں بلا لیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ ہمارے لیے اس میں عبرت ہے، جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی، فجر کی نماز کو اٹھ کر ہم پڑھنے آتے ہیں، بچے کو اٹھاتے نہیں، 1 بار 2 بار 3 بار اٹھتا نہیں نا، وہ اٹھتا نہیں، رات بھر اسکرین گھرتا رہتا ہے، ہم بچے کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ابراہیم کی زندگی میں سیکھنے کی جو چیز ہے، ہم خود نیک بن جائیں، بچہ نیک نہ بنے، نہیں، بچہ بھی نیک بنے، اللہ اکبر۔ ایک چیز دیکھو، ایک دعا ابراہیم نے مانگی، وہ دعا میرے موضوع سے متعلق ہے۔ ربنا، پڑھیے میرے ساتھ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة، اللہ اکبر، ربنا لیقیموا الصلاة۔ اے ہمارے پروردگار، ربنا، بے شک میں نے، انی اسکنت من ذریتی، میرے بچوں کو ایسی جگہ لا کے میں نے چھوڑا ہے، میں نے میرے بچوں کو ایسے مقام پہ چھوڑا ہے۔ اسکنت من ذریتی ایک وادی ہے، وادی سمجھتے ہیں، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے نا، اسے وادی کہتے ہیں۔ اے اللہ، میں نے میرے بچوں کو لا کے وادی میں چھوڑا ہے۔ کیسی وادی ہے؟ بواد غیر ذی زرع، ایک دانہ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی سہولت نہیں ہے۔ مدرسے میں ڈالنے سے پہلے 100 بار جا کر باپ چیک کرتا ہے، آج پہلے نہیں چیک کرتے تھے۔ ٹوائلٹ اچھے ہیں کیا جی، کمرے اچھے ہیں کیا، کھانا اچھا ہے کیا، میرا جو ہے جگر کا ٹکڑا یہاں رہے گا کیا؟ ایسوں کے بچے پڑھتے بھی نہیں، ایسوں کے بچے پڑھتے بھی نہیں ہیں جی۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کو چھوڑ رہے ہیں، کیسی جگہ چھوڑ رہے ہیں؟ وادی، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، کوئی ایک دانہ تک نہیں ہے، گھاس کا دانہ بھی نہیں، نہ پانی کا خطرہ ہے۔ بواد غیر ذی زرع، آگے کا جملہ بڑا اچھا ہے، اے اللہ یہ ماحول اچھا ہے، یہ جگہ میں جو ماحول ہے نا اچھا ہے۔ کیا ماحول ہے؟ عند بیتک المحرم، اللہ تیرا گھر ہے، یہاں تیرا حرمت والا گھر ہے، اس ماحول میں میرے بچے رہیں گے، لیقیموا الصلاۃ، ان میں نماز کی پابندی آ جائے گی۔ ابراہیم کی زندگی سے جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے، ماحول صحیح رہے گا، بچے خود بخود نمازی بن جائیں گے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل، سب سر ہلائیں گے، ماشاءاللہ ایک بھی نہیں سو رہے،
الحمدللہ جی، ایک بھی سونے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں، اور میرا وعدہ ہے میں سونے دوں گا بھی نہیں آپ کو انشاءاللہ۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ پوری تیاری کر کے آ کے کھڑے ہو کر آپ سو جائیں، میں بولتا رہوں، مجھے برداشت ہوگا؟ مجھے برداشت ہوگا؟ برداشت تو نہیں ہوگا بھائی۔ اس لیے تیسری دلیل کے طور پر اسے دماغ میں رکھیے۔ آپ سب نے ایک حدیث سنی ہے بار بار، اس سے پہلے میں وہ حدیث بولنے سے پہلے ایک اور حدیث تمہارے سامنے بول دیتا ہوں۔ بھائی آپ کوئی بھی مدرسے کو بھیجو، کوئی بھی اسکول کو بھیجو، خواتین بھی میری بات سن رہے ہیں نا، کہیں بھی بھیجو، اسلامک اسکول میں پڑھا لو، حفظ کرا لو، کسی میں گھر کا ماحول اگر خراب ہے بچے تیار ہونا مشکل ہے۔ آپ اسے لکھ کے رکھ لو، آپ اچھے سے، ماحول اگر گھر کا خراب ہے آپ کسی بھی جگہ پڑھا لو، گھر کے ماحول کا اثر بچے پہ پڑے گا۔ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ حدیث سنے نہیں؟ حدیث سنے ہیں؟ گھر کا ماحول جیسا ہے، نبی فرما رہے ہیں اگر گھر کا ماحول یہودیوں کا ہے بچہ خود بخود یہودی ہو جاتا ہے، اگر گھر کا ماحول عیسائیوں کا ہے بچہ عیسائی ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول مجوسیوں کا ہے بچہ مجوسی۔ گھر کے ماحول کا کتنا اثر ہے انسان کی زندگی پہ، دیکھیے نبی فرماتے ہیں جو ماحول ہے ویسا بچہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث آپ سب سر ہلائیں گے، کتنی اہم حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، قال کان فی من کان قبلکم رجل، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا۔ سب سر ہاں شیخ ہم حدیث سنے ہیں، اب سب بتائیں گے۔ قتل 99 نفسا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کر لیا۔ کتنوں کو مارا اس نے؟ سنے نہیں حدیث؟ سنے نہیں سنے؟ اگر سنے ہیں تو ہاں بولیے، نہیں تو نہ بولیے۔ سنے نہیں سنے ہیں؟ کتنوں کو مارا اس نے؟ جی 99 نفسا۔ اس نے آ کے سوال کیا، حل لی من توبہ، میری توبہ ہے، میں توبہ کروں تو قبول ہوگی؟ اور اس نے جو پوچھا عابد سے پوچھا، کس سے؟ عالم سے نہیں پوچھا، عبادت گزار سے پوچھا۔ اس نے کہا نہیں تیرے جیسے آدمی کی توبہ نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا اور سنچری مکمل کر لیا 100۔ پھر جا کر اس نے ایک عالم سے پوچھا، بہت بڑی بات ہے یہ حدیث میں، جو آدمی لمبا جبہ پہنا ہے، بڑی داڑھی رکھا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عابد ہے، وہ سوال نہیں کرنا اس سے متاثر نہیں ہونا۔ سوال کس سے کرنا؟ اللہ نے جسے علم دیا ہے۔ اور جو عالم ہے اس نے کہا من یحول بینہ وبین التوبہ، توبہ اور تیرے بیچ میں کون حائل ہوگا؟ اللہ تیری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ اب میرا عنوان ہے، ایک جملہ کا میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ غور سے سنیں اسے۔ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، آگے کا جملہ وہ عالم نے بڑا اچھا کہا، ایک کام کر، اس ماحول میں رہے گا تو قتل کرتا رہے گا، قتل کی عادت رہے گی تیرے اندر۔ اگر تو قتل چھوڑنا چاہتا ہے، اگر تو نیک بننا چاہتا ہے، انطلق الی ارض کذا وکذا، یہاں سے نکل، پہلے یہ گاؤں چھوڑ، یہ جگہ چھوڑ، فلاں گاؤں میں چلے جا، فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی، اس گاؤں میں جا، وہاں لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فاعبد اللہ معہم، ان کے ساتھ رہے گا، وہ ماحول میں رہے گا، تو بھی سدھر جائے گا، تو بھی اللہ کی عبادت کرے گا۔ ایک جملہ ہے بڑا اچھا جملہ، لا ترجع الی ارضک فانها ارض سوء، واپس اس گاؤں کو نہیں آنا، واپس اس گاؤں کو نہیں آنا، یہ گاؤں خراب گاؤں ہے، واپس دوبارہ ادھر آئے گا، یہ ماحول اتنا خراب ہے تو دوبارہ بگڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم دوستوں، دیکھ کے حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک ایک ٹکڑا حدیث کا دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ اس حدیث میں کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے، جو ماحول میں ہم رہتے ہیں، اگر ہمیں گناہ چھوڑنا ہے، اللہ اکبر، ہم وہ ماحول سے ہمیں ہٹنا پڑے گا، ہمیں ہٹنا پڑے گا۔ ایک اور حدیث ماحول کے تعلق سے بول کر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بول کر ایک پیغام آپ بھائیوں کے حوالے کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ میں ایک سوال کروں، ہمارے نبی غلط بول سکتے ہیں؟ غلط بول سکتے ہیں؟ نوجوانوں سے خاص کر غلط بول سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، بخاری میں بھی ہے حدیث، حدیث مسلم میں بھی ہے، الفقر والخیلاء فی اہل الخیل والابل والسکینۃ فی اہل الغنم۔ غور سے سننا ہے جملے کو۔ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں، جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، دو جانور، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں اور جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، نبی فرماتے ہیں ان کی طبیعت میں فخر اور ذرا تکبر آ جاتا ہے، طبیعت ذرا سخت ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ
بکریاں پالتے ہیں، نبی فرما رہے ہیں ان کی طبیعت میں سکون، نرمی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر جی، جانور اگر پالتے ہیں اس کا اثر انسان پہ ہو رہا ہے۔ آپ جن جانوروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں وہ جانور کا اثر انسان کے اوپر ہو رہا ہے، تو انسانوں کا اثر انسان کے اوپر نہیں ہوگا میرے بھائی؟ جی یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے، اس سے پہلے ابن خلدون بہت بڑے ماحول کو سمجھنے والے عالم ہیں، تاثیر البیئہ علی الانسان اقوی من تاثیر الوراثہ، بہت اچھا جملہ ہے۔ ہو سکے تو کہیں لکھ کے رکھو اسے، جا کے انشاءاللہ لکھ کے رکھیں گے جی، ہو سکے تو لکھ کے رکھو۔ 26,000 لوگوں نے ان پہ پی ایچ ڈی کی ہے اس وقت دنیا میں، مسلمان کم، انگریزوں نے زیادہ ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے۔ اس انسان کا قول ہے یہ، ماحول کا اثر انسان پر اپنے گھر کے اثر سے زیادہ ہوتا ہے۔ وراثت سے جو اثر آتا ہے نا، ماں باپ کا اثر، اس سے زیادہ اثر انسان پر جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے قرآن سے الحمدللہ، میں نے حدیثوں سے، میں نے اقوال سے میں نے آپ کے سامنے ایک چیز بتائی ہے، اور وہ چیز یہ ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ماحول ہماری زندگی میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ اب آگے چلیے، اس بات کو سامنے رکھ کر کچھ پیغامات آپ بھائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مان لیجئے ماحول خراب ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خراب ماحول کے لیے اس کا علاج کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں ہمارے اطراف کا ماحول اچھا نہیں ہے، خراب ماحول کا علاج کیا ہے؟ یہ اہم موضوع، یہ ٹکڑا بڑا اہم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اطراف کا ماحول خراب ہے جی۔ کسی کہنے والے نے کہا، دوسروں کو چھیڑو مت، اپنا چھوڑو مت۔ کیا اصول ہے؟ اصول کیا ہے؟ دوسروں کو چھیڑو مت اور اپنا چھوڑو مت، یعنی بھئی کئی کو بھی دوسروں کو جا کر بات کرتے ہیں جی، ایک آدمی اپنی زندگی چھوڑ دو نا، اسے جینے دو اپنی زندگی میں۔ اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت، اس کی تفسیر، اس کی روشنی میں آپ اس بات کو سمجھو انشاءاللہ۔ ماحول اگر خراب ہو رہا ہے ہمارے اطراف کا، ہمارے اوپر کیا چیز عائد ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اس ماحول کے اندر، یہ پیغام سب سے اہم ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، بڑی اچھی آیت ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سارا ہندوستان اس آیت کی روشنی میں آ جائے گا، آپ سب کے سب سر ہلا کر کہیں گے یہ آیت اللہ نے جو کہی، اس کا جو ترجمہ حدیث سے آپ بیان کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب، ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، غور سے دیکھو، ماحول سے متعلق ہے، بچو ایسے فتنے سے، اللہ کہہ رہا ہے ایسے فتنے سے بچو، ایسے عذاب سے بچو جس کی زد میں صرف گنہگار نہیں آئیں گے، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ آیت ترجمہ سمجھ میں آیا؟ سچ بولو، آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو دوبارہ کرتا ہوں، تمہارے لہجے میں کرتا ہوں، پرنم پیٹ کے لہجے میں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ سچ بولو جی۔ ایسے فتنے سے بچو جس کی زد میں، جس کی پکڑ میں صرف گنہگار نہیں آئیں گے، پوری قوم اوپر سے نیچے تک نیک آدمی بھی اس کی زد میں آ جائے گا جی۔ اب یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول میرے تمہارے لیے بڑا اہم ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، غور سے سنو، اس کو بہت غور سے سنو، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ دستور ہے، گناہ جو کرتا ہے سزا اللہ اسی کو دیتا ہے، دوسرے کو سزا نہیں ملتی۔ باپ گناہ کرے گا تو بیٹے کو نہیں ملے گی، بیٹا گناہ کرے گا تو باپ کو نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، مگر اللہ اپنے قانون کو بدل دیتا ہے جی ہاں۔ ان اللہ، اب عربی میں جملہ پڑھ رہا ہوں، ان اللہ لا يعذب العام بعمل الخاص۔ کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، سب کو سزا نہیں ملے گی، جو گناہ کر رہا ہے سزا اسی کو ملے گی، مگر یہ قانون بدل جاتا ہے اللہ کا، گناہ کوئی اور کرے گا سزا سب کو ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ کب ہوگا؟ یہ قانون کب بدلتا ہے؟ اب میرا عنوان ہے، عربی میں جملہ پڑھتا ہوں، اذا رأوا المنکر بین ظہرانیہم وہم قادرون علی ان ینکروا فلا ینکروا۔ نوجوان دوستوں، ذہن میں بٹھا لو، ماحول میں غلطیاں چل رہی ہیں، ہمارے سامنے منکر چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بچے بگڑ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں شرک ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سود چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم روکنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم نہیں روکتے ہیں، سبحان اللہ، ابن عباس کہتے ہیں اللہ کا قانون بدل جاتا ہے، جب عذاب آتا ہے تو برے بھی جاتے ہیں اور نیک بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات سمجھ میں آئی، ماحول اگر بگڑتا ہوا دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اس ماحول کو ہمیں سدھارنے کی کوشش. اب نبی کی ایک حدیث، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اس میں تو آپ سب سر ہلائیں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا یہ حدیث. جی اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لگاتار ماحول میں اگر گناہ ہو رہا ہے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو، یہ کرتے رہو. آپ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. ماشاء اللہ، ایک سوال کروں انشاءاللہ، معروف کسے بولتے ہیں؟ تم برابر معروف کا حکم دو اور برابر منکر سے روکتے رہو، یہ تمہارا کام ہے، کرتے رہو. یہ کام تمہارے ماحول میں، تمہارے اطراف میں یہ کام تمہیں کرنا ہے. معروف کا حکم دینا ہے، منکر سے روکنا ہے. کیا ہے معروف اور کیا ہے منکر؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جی، معروف کسے بولتے ہیں؟ میں نوجوان طبقہ آپ سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے نہیں، بزرگوں سے نہیں، میری ہمت کہاں آپ سے بات کرنے کی. جی بزرگوں سے نہیں، آپ بتائیں. معروف جس کا ہمیں حکم دینا ہے، کنٹینیو دیتے رہنا ہے، اور ہمیں منکر سے روکنا ہے. پہلے یہ چیز معلوم ہو جائے معروف کسے بولتے ہیں اور منکر کسے بولتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. معروف نیکی کو بولتے ہیں اور منکر برائی کو بولتے ہیں. برائی کسے بولتے ہیں؟ نیکی کسے بولتے ہیں؟ جی توحید. ادھر سے نکلے تو ادھر جاتے ہیں، ادھر سے نکلے تو ادھر آتے ہیں. معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا. ٹھیک ہے، میں اسے روک کر اپنی بات آگے لے کر چلے جاؤں. آپ نے 100 بار یہ حدیث سنی ہوگی. برابر آپ معروف کا حکم دیتے رہو، برابر آپ منکر سے روکتے رہو. 100 بار آپ نے سنا ہوگا. ایک بار تمہارے ذہنوں میں آیا معروف کسے بولتے ہیں؟ ایک بار تمہارے ذہنوں میں آیا منکر کسے بولتے ہیں؟ جی بھئی آپ کا میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. میرے بھائی ہیں آپ، میرے بھائی ہیں. ہمارے نبی کی یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے. امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب طرح الامام المسألۃ علی صحابہ، کہ امام کو چاہیے کہ سامنے سوال کرے. نبی نے تو کھجور کے درخت کے بارے میں سوال کیا ہے. یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ کبھی کبھی آپ سے سوال کر لیا جائے. معروف اور منکر کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو کہ ابھی میں بولوں گا تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے. کیسے یاد رکھیں گے؟ دماغ میں نا. کل کوئی پوچھے گا تو بھول جائیں گے آپ. کل چھوڑو، گھر جا کر کیا بھئی معروف بولے تو بھول جائیں گے. نوٹ کرو چیزوں کو، زندگی میں نوٹ کرنے کا جو ہے اپنا اصول بناؤ. کل ما طلبہ الشرع فهو المعروف. جی شریعت نے جس کا بھی مطالبہ کیا ہے وہ معروف ہے، اور منکر کیا ہے؟ شریعت نے جس کا انکار کیا ہے وہ منکر ہے. جی بولے تو ہے مولوی صاحب، سمجھ میں نہیں آیا ہے. برابر آیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ آگے چلوں میں انشاءاللہ؟ آگے چلوں؟ ہو گیا ہے 4-5 منٹ میں نے رکھ لیے ہیں اپنے انشاءاللہ تعالی. آگے چلوں یا پھر اس کی تشریح کروں ذرا تمہارے سامنے؟ شریعت نے جس کا بھی مطالبہ کیا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ ہے معروف. اور شریعت نے جس کا انکار کیا ہے یہ ہے منکر. یہ میرا قول نہیں ہے، شیخ البانی، شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین تینوں نے مل کے ریاض الصالحین کی شرح میں یہ قول لکھا ہے. اسے معروف بولتے ہیں، اسے منکر بولتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ذہن کے اندر رکھیں انشاءاللہ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آپ دیکھو گے ماحول خراب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں ایک چیز بتاتا ہوں، میں جہاں یہ تقریر کر رہا ہوں 1,00,000 مرتبہ یہ ماحول بہتر ہے ہمارے جگہ سے، جہاں میں رہتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ آج بھی کتنے بھی گناہ ہوں، بڑے بڑے شہروں سے یہ ماحول بہتر ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے بڑے شہروں میں بچوں کو پکڑنا مشکل ہے. بچہ گھر سے باہر جاتا ہے، واپس آنے تک کون سی عادت ساتھ میں لے کر آ جائے گا یہ بولنا مشکل ہے. الحمدللہ آج بھی یہاں کے جو ماحول ہیں، بالخصوص اس جگہ کا، اس بیلٹ کا جو ماحول ہے، اللہ اسے اور بہتر بنائے، اللہ نظر بد سے بچائے. اللہ جو حالات بدل رہے ہیں ان حالتوں کے اندر بھی اللہ یہاں کی نیکیوں کو اللہ باقی رکھے. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے ماحول میں خرابی دیکھی اور تم نے دعوت کا کام نہیں کیا، کیا ہوگا بھائی؟ سزا کیا ملے گی؟ علماء نے کتنی بار کہا ہوگا کیا سزا ملے گی، کیا سزا ہے اس کی. ماحول خراب ہوتے ہوئے دیکھیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنا کام نہیں کریں تو ہمیں کیا سزا ملے گی؟ سزا کیا ملے گی ہم کو؟ جی
آہستہ سے آ رہا ہے، کہتے بھی لگ گیا تو اچھا ہے جواب ہی، کیا سزا ملے گی؟ سنیے سنیے، حدیث ہے ظالم بادشاہوں کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کرے گا، ظالم بادشاہوں کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کرے گا، تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج ہے نہیں ہے ماحول یہ؟ ارے ذرا چہرہ ہلاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ ہے، بات بات پہ قتل کر دیتا ہے، ہم اس کا مقابلہ لڑ کے کریں گے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا جملہ کہا، میں اور آپ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج اللہ کا عذاب ہے، یہ ظالم بادشاہ یہ خود نہیں ہے، اللہ نے اس کو مسلط کیا ہے۔ ان الحجاج عذاب اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کرو، اس کا مقابلہ توبہ استغفار سے کرو۔ انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھو حالات میں نہیں بدل سکتا، آپ نہیں بدل سکتے، اللہ حالات بدل سکتا ہے، اور ان حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے اسکول کا ماحول، ہمارے مدرسے کا ماحول، ہمارے گاؤں کا ماحول، ہمارے اطراف و اکناف کا جو ماحول ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماحول کو بہتر اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حالات جیسے بھی حالات آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف نے ہمیں دین پر چھوڑا ہے، ہمیں بھی ہماری آنے والی اولاد کو ہمیں دین پر چھوڑ کر جانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، توحید والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں شرک دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں وہاں دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں بدعت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے روکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں، علماء بن کر، دعات بن کر، مبلغین بن کر، جو بھی لوگ ذمہ دار بن کے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان میں اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔